بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سونے کی اسلام میں ممانعت ہے، لیکن آج کل رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کے وقت سوئے رہنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں صبح کے وقت سونا کیوں ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں مصروف رہنا رزق کے حصول میں باعث نفع ہے، بجائے اس کے کہ رزق کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حصول رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1 ناحق خون بہنے سے، نمبر 2 وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور نمبر 3 طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ رکے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہوا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو نہ رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ اور حضرت عبداللہ نے پھر سے تسبیح شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ صحیح مسلم کی متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے اور اسلاف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، جبکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2-3 بجے تک موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ پر سوشل میڈیا اور دیگر انٹرنیٹ کی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں، اور 2-3 بجے کے بعد جب سوتے ہیں تو پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور دوپہر کے 12-1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے بڑے بھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی جو انسان صبح سویا رہتا ہے اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ رات کے وقت صرف دوپہر کے علاوہ کسی بھی وقت میں سونا اسلام میں ممنوع ہے، جسے کیلولا کہا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔
کیلولا وہ نہیں کہ جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، بلکہ کیلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ چاہے کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا تاکہ آپ کا باقی دن آرام سے گزرے، آپ کی توانائی بحال ہو جائے اور دن کے بقیہ حصے میں آپ اچھی طرح سے اپنے بچے ہوئے کام سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سویا نہ کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جائے تو وہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی شیر خدا، صبح سویرے جو انسان سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا رہتا ہے اور نیند کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے نصیب کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جو انسان سوئے ہوتے ہیں ان کے حصے کا رزق وہ فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ نیند سے فارغ ہو کر بیدار ہوتے ہیں تب رزق کی تنگی کی شکایات کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ کبھی آزمانے کے لیے ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ صبح کس وقت نیند سے بیدار ہوتے ہیں، کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، صبح کے وقت ہمارے لیے جاگنا بہت مشکل ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھا کریں، مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ جو انسان صبح سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، تندرست رہتے ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔